Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of The Right, which is the official podcast channel for the Research Society of International Law. My name is Ikra Banu Suhail and I am a junior research associate at RSIL Islamabad. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ASP بینش فاطمہ. Ms. Binish Fatma joined the Civil Services of Pakistan in 2016 in the 45th CTP. She is currently serving as an Assistant Superintendent of Police at the Kohsar Police Station, Islamabad. Ms. Fatma has previously served as SDPO Newtown, SDPO Waris Khan, and SDPO Civil Lines in Rawalpindi, and ADO FC Diplomatic Enclave, Islamabad. She is also an elite commando course topper from her batch. Before joining the civil services, Ms. Fatma did her BS Honours Economics from NUST. Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much for giving us the opportunity to have you as a guest on this episode of The Right. Walaikum salam, Ikra, it's a pleasure. میم آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ٹرانسجینڈر رائٹس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. تو کانورسیشن کی جو میں شروعات کرنا چاہوں گی وہ میں کرنٹ سچویشن جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی پاکستان میں اس وقت ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے شروع کرنا چاہوں گی. میم آپ نے اپنی سروسز میں کیا ہوتے دیکھا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اقرا ٹو بگن ود اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر دیر از دس خواجہ سرا کلچر جو کہ بڑے عرصے سے پریویلنٹ ہے اور نہ اس کے بارے میں کسی نے ڈسکشن کی اور نہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی. اگر ہم ٹرانسجینڈرس کی بات کریں فرام دا بگننگ وین اے چائلڈ از بورن ٹو اے فیملی اور وہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے تو فیملی اس کو ڈس آن کر دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کے شیلٹر ہاؤسز بنے ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک ہیڈ گرو ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام ٹرانسجینڈر بچوں کو جا کر لوگ ڈراپ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھو کہ جو بیسک ایک بچے کا رائٹ ہوتا ہے ٹو بی نرچرڈ بائی his or her parents, اس سے فرام دا برتھ وہ رائٹ چھین لیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کی لائف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ایک کمیونٹی آف ٹرانسجینڈرز ریز کرتے ہیں. اس کو دا رائٹ آف ایجوکیشن از ڈینائڈ, رائٹ ٹو ہیلتھ از ڈینائڈ, لیٹر آن رائٹ ٹو انہیریٹنس از ڈینائڈ. تو ہم اس کو بالکل اپنی سوسائٹی میں مارجنلائز کر دیتے ہیں, کوئی اپرچونٹی اس کو پرووائڈ نہیں کرتے. اور لیٹر آن وہ ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی بن جاتا ہے جو کہ کمپلیٹلی ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہے اور اس کو ہم کوئی ہوپ پرووائڈ نہیں کرتے فار امپروومنٹ. بالکل میم ابھی آپ نے یہاں پر اپرچونیٹیز کی بات کی تو اسی سے میں ایک ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرانسجینڈرس کے لیے نا پروفیشنس کی بڑی ہم لوگوں نے لمیٹڈ آپشنس چھوڑ دی ہیں. یا تو ہم ان لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر ہم ان لوگوں کو شادیوں پر گاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو میم اب کیا ان کی پروفیشنل کیپیسٹی میں چینج نظر آنا اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سارے لیولس پہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جب بھی ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس کا کام ہوتا ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا, اس کو نرچر کرنا, ریز کرنا. آپ تو اس سے فرام برتھ یہ رائٹ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ ایجوکیشن ہی پرووائڈ نہیں کرتے کہ وہ آپ کا اکنامک سیگمنٹ کا یا ایجوکیشنل سوسائٹی کا کسی بھی طریقے سے پارٹ بن سکے. پھر یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ویو آفٹر ویو آتی جاتی ہے. جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسکول میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. بہت سارے تو ڈراپ آؤٹ اسکول سے ہی اس ہراسمنٹ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی رک کے کسی طریقے سے کالج تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ ہراسمنٹ کا لیول اور زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. نیم کالنگ, کیٹ کالنگ, اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کچھ لوگوں سے ملیں جو کہ کالج تک آئے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں پہ سروائیول بہت زیادہ مشکل تھا. ہر لیول سے ان کو ہراسمنٹ فیل کرنی پڑتی ہے. ڈگری بھی اگر وہ کر لیں تو پھر ورک پلیس ہراسمنٹ آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ورک پلیس پہ ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے. اے لاٹ آف ٹرانسجینڈر جو کہ پڑھ لکھ جاتے بھی ہیں وہ صرف اس لیے ان کو رائٹ آف امپلائمنٹ ڈینائی کر دیا جاتا ہے بیکاز دے آر ٹرانسجینڈرز اور پیپل ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اراؤنڈ دیم. لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھو تو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا. آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں تو یو ول نیور فائنڈ اے ٹرانسجینڈر سنگنگ, ڈانسنگ اور بیگنگ, رائٹ. وہ بالکل سوسائٹی کے اندر ابزارب ہوتے ہیں, وہ کالجز میں ابزارب ہوتے ہیں, وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں ابزارب ہوتے ہیں, اینڈ دے فنکشن لائک اینی نارمل میل اینڈ فیمیل. اینڈ وین دے آر ایکول سٹیزن آف پاکستان اینڈ دے آر ہیومن بینگ سب سے پہلے, تو ان کو بھی وہی رائٹس ملنے چاہیے جو کہ کسی بھی میل یا فیمیل کو ملتے ہیں. لیکن ایز اے سوسائٹی ہم نے ان کے تمام جو راستے ہیں to living a prosperous life وہ بند کر دیے میں. بالکل میم جب رائٹس نہیں ہوں گے ان لوگوں کے پاس تو آبویسلی یہ لوگ پھر کرائمس کے ریسیونگ اینڈ پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. سو میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی سروس میں کیا دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرانسجینڈر کمیونٹی آف پاکستان ہے وہ زیادہ تر کس طرح کے جرائم سے متاثر ہو رہی ہے؟
یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ دیکھو آپ نے ایک سوسائٹی کو بالکل مارجنلائز کر دیا, ٹھیک ہے, ان کی ایکسیس ٹو جو اسٹیٹ سروسز ہیں وہ کلوز ٹو نن ہے, تو پھر دے بیکم دا موسٹ ولنریبل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرائم بھی اسی طریقے سے فیس کرتے ہیں. ان کو آپ وائلنٹ کرائمز جس میں ریپ, سوڈمی, اسالٹ شامل ہے, ہر طرح کا کرائم جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز سفر کرتے ہیں, اور اٹ میکس ہیڈ لائن ایوری ادر ڈے ان آر کنٹری. اور اس کی رپورٹنگ بہت لمیٹیڈ ہے, بیکاز جس وقت وہ تھانے میں یا پولیس کے پاس آتے ہیں تو دے فیس دا سیم کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ جو کہ ایک سوسائٹل ایٹیٹیوڈ ادروائز ہے. تو ان کا کرائم اس طرح سے رپورٹ بھی نہیں ہوتا, رپورٹ ہو جائے تو اس میں اکیوز جو ہیں وہ اپریہینڈ نہیں ہوتے, اپریہینڈ ہو جائیں تو اس کو پروسیکیوٹ اچھے طریقے سے نہیں کیا جاتا. تو بیسیکلی وہ ولنریبل وکٹم جو ہے وہ تھرو آؤٹ وکٹم ہی رہتا ہے, اس کو کہیں سے بھی ریلیف نہیں پرووائڈ کیا جاتا. بالکل. تو میم انڈیویجولس جو ہیں ہمارے پاس, ان کی طرف سے تو ڈسکریمنیشن فیس ہو ہی رہی ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی طرف, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے جس طرح کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی جو ایٹیٹیوڈز ہیں, تو میم اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنا چاہیں گی کہ ان کے جو اسٹیریوٹیپیکل یا پھر جو ٹریڈیشنل رسپانسز ہیں ان کے وہ کس طرح کے ہیں؟ دیکھیں, لا انفورسمنٹ کمز فرام سوسائٹی, تو جو آپ کے بائسز آپ میں انگرین کیے جائیں گے ایز اے ہیومن بینگ جب آپ ایک پروفیشن جوائن کرتے ہو, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو یا کوئی اور پروفیشن ہو. جیسے ہم نے بات کی کہ یونیورسٹیز میں بھی وہ اور کالجز میں بھی وہ بہت زیادہ ہراسمنٹ فیل کرتے ہیں, تو وہ سارے بائسز آپ لے کر ہی اپنے ساتھ آتے ہو. اب جیسے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ راولپنڈی کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیز فگر آؤٹ کی کہ جو کرائم اگینسٹ ٹرانسجینڈر ہے اس کی بہت زیادہ ایمرجنسی کال چل رہی ہے, لیکن جو ریٹ آف رجسٹریشن آف کیسز ہے وہ بہت کم ہے. تو اس وقت جو ہمارے سی پی او راولپنڈی تھے سر احسن یونس, ہی کیم اپ ود این آئیڈیا کہ ہمیں ایک ٹرانسجینڈر رپورٹنگ ڈیسک بنانا چاہیے جس میں ٹرانسجینڈر فیل کمفرٹیبل ٹو کم اینڈ رپورٹ اے کرائم. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ رپورٹ کریں گے اور ہماری سسٹم کے اندر وہ چیز انٹر ہوگی کہ what sort of crimes are they facing, اور اگر یہ کرائم ہوا ہے تو پولیس نے اس پہ کاگنیزنس لی ہے کہ نہیں. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے پنڈی کے اندر وومن پولیس اسٹیشن کے ساتھ ہم نے ایک تحفظ سینٹر بنایا تھا which was a پولیس خدمت مرکز فار ٹرانسجینڈرز. اس میں ہم نے ایک ٹرانسجینڈر وکٹم سپورٹ آفیسر رکھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ روٹین میل یا فیمیل پولیس کو ملے گا تو وہ تو بالکل وہی ماحول بن جائے گا جو کہ ایک تھانے کا ہوتا ہے. بالکل. سویلین وکٹم سپورٹ آفیسر ہو از آلسو آ ٹرانسجینڈر, اس کو لانے کا مقصد یہ تھا ایک تو پولیس میں ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے, پولیس والوں کے ساتھ وہ جب کام کریں تو ان کو پتہ چلے کہ دے آر جسٹ ایز ہیومن ایز وی آر, اور ان کو بھی ہم ایک اکنامک اپرچونٹی وچ از ویری ریسپیکٹیبل وہ ہم پرووائڈ کریں. اور سیکنڈلی جس وقت ایک ٹرانسجینڈر وکٹم ہمارے پاس آئے تو اس کو پتا ہو کہ وہاں پر میرا ایک ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوا ہے, جس طریقے سے وہ اپنا مسئلہ اس کو سمجھا سکتا ہے اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, وہ ایک نارمل ریگولر میل یا فیمیل نہیں سمجھ سکتا. بیکاز جو آپ اس طرح سے سوچو کہ جو ایک ٹرانسجینڈر کی ہمارے ملک میں صبح سے رات تک کی اسٹرگل ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. جس کے پاس نہ فیملی کا کور ہے نہ کوئی اکنامک اپرچونٹی ہے, اس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو دیر از نو بڈی ٹو لک آؤٹ فار دیم. ٹھیک ہے, دے آر ویری ویری ولنریبل. تو اس کے اندر تحفظ سینٹر واز اے بگ سکسیس. وہاں پر ہمارے پاس مور دین 1000 کیسز ود ان اے ایئر رپورٹ ہوئے. اس کے اوپر پولیس نے کاگنیزنس لی, جو کرمنل کیسز کے تھے اس کے اوپر ہم نے ایف آئی آرز دی, اکیوزڈ کو ہم نے اریسٹ کیا, اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ پولیس کے اندر رسپانس ٹو کرائم اگینسٹ ٹرانسجینڈر بہت امپروو ہو گیا. بالکل, بیکاز نہ صرف کرائم رجسٹر ہو رہا تھا, اس کے اوپر سوال جواب بھی ہو رہے تھے کہ یہ آپ کے پاس آیا ہے ٹرانسجینڈر, آپ نے اس کی رپورٹ کے اوپر کیا کیا ہے, اور اگر آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا اگر آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو پتا ہے کہ میں نے تحفظ میں رپورٹ کرنا ہے, اینڈ وی ول بی آسکنگ دیم اینڈ میکنگ دیم اکاؤنٹیبل. بالکل. تو دیٹ پروجیکٹ واز اے بگ سکسیس. تو میم یہ تحفظ پروگرام بہت ہی قابل تعریف ایک انیشیٹو ہے. تو اس کی فورسیبلٹی ہے کہ آگے فیوچر میں اور جو پولیس اسٹیشنز ہیں باقی شہروں میں یا باقی پروونسز میں وہ بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے؟ ابھی ہم اسلام آباد پولیس کے اندر انڈر دا گائیڈنس آف آر انسپیکٹر جنرل سر احسن یونس اگین وی آر پلاننگ ٹو لانچ تحفظ ان دا فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری. بالکل. اس کا پرپز یہ ہے کہ اسلام آباد, آپ دیکھیں اسلام آباد از ریپرزینٹیو آف انٹائر پاکستان. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق اراؤنڈ 1500 to 2000 ٹرانسجینڈرز رہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر انڈر دا پیٹرنیج آف جینڈر پروٹیکشن یونٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اے تحفظ سینٹر, جس میں وی ول کم فارورڈ ود دا سیم پیٹرن دیٹ وی ول بی ہائرنگ اے وکٹم سپورٹ آفیسر فرام دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی, سو دیٹ دے فیل ویلکم اینڈ دے فیل ریپرزینٹیڈ. نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی ٹرانسجینڈر اسلام آباد کے اندر ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر کرائم اگینسٹ ٹرانسجینڈر ایگزسٹ کرتا ہے لیکن رپورٹ نہیں ہوتا. بالکل. تو وہ رپورٹنگ کو ہم انشور کریں, کیونکہ کرائم رپورٹ ہوگا تو آپ اکیوزڈ کو پکڑیں گے. اگر کرائم رپورٹ نہیں ہو رہا تو پولیس ہائرارکی کے اندر تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وی آر لانچنگ دس پروگرام ویری سون. اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ود ان اے کپل آف ویک اٹ ول بی فنکشنل. اس کے اندر ہم ایڈیشنل چیز یہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف ان کو کرائم رپورٹ کرنے کے لیے تحفظ میں ہم ایک اسپیس پرووائڈ کریں, بلکہ ان سے ریلیٹڈ تمام انکوائریز ویدر دے آر کمپلیننٹ اور دے آر اکیوز دے ول بی ڈن ان تحفظ. تحفظ از اے روم جس میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, مائک بھی لگا ہوا ہے, تو آپ کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ریکارڈڈ ہے. تو آپ ان کو ہراس نہیں کر سکتے, آپ ان سے کوئی فضول بات چیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو وہ فوراً ہمارے ریکارڈ پر آ جائے گی. اور تھرڈلی جتنی پولیس سروسز ہیں, جیسے کہ آپ نے اگر لائسنس لینا ہے یا آپ نے اپنی کوئی لاس رپورٹ کرانی ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے, یا ادروائز کوئی بھی پولیس سروس ٹرانسجینڈر کو ریکوائرڈ ہے, تو دے کین واک ان 24/7 ان تحفظ سینٹر, اور پولیس ہیلپ ان کو وہاں پر اویلیبل ہوگی. اوکے میم, دا انیشیٹو از امیزنگ. مطلب ایک ٹرانسجینڈر اگر اس طرح جائے پولیس اسٹیشن میں تو آئی ایم شیور ایک کافی حد تک سینس آف سیکورٹی بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ CCTV اب ہمارے پاس کیمراز ہیں, ہراس نہیں ہوں گے وہ, اور تو اس کی وجہ سے کافی آئی تھنک ان کو تسلی بھی ہوگی, رائٹ. تو میم میں ایک چیز اور یہاں پہ جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, ڈو یو تھنک کہ اس وقت ہمارے پاس جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اگر میں اسپیسیفکلی پولیس کی ہی بات کروں, کیا ان کے لیے ہمیں اسپیشل ٹریننگ پروگرامز رکھنے چاہیے اسپیسیفکلی وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود ٹرانسجینڈر پرسنس؟ دیکھیں, ٹریننگ تو آپ جتنی کرو کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی ہیومن ریسورس کو ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا ہے, لیکن ٹریننگ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پریکٹیکلٹی کیا ہے, آپ فیلڈ میں کس طرح سے کام کر رہے ہو. جس وقت آپ ہینڈز آن ایک ٹرانسجینڈر سینٹر بنا دیتے ہیں اور آپ پولیس والوں کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو انٹرٹین دیم لائک اے ریگولر کمپلیننٹ, اور ان کے اوپر آپ کسی قسم کی غلط بات نہیں آپ ان سے کر سکتے, آپ ان کے اوپر کوئی اپنا بائس نہیں پریکٹس کر سکتے, اور آپ اگر کریں گے تو یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی ایکسیپٹیبلٹی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے جو مینٹل آپ کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس وقت کرائم رپورٹ ہوگا تو نیچرلی ہمارا جتنا بھی آفیسرز ہیں وہ اس کو چیک کریں گے کہ اس کے اوپر FIR ہوئی, FIR ہونے کے بعد اریسٹ ہوئی, اریسٹ کے بعد تفتیش ہوئی, تفتیش کے بعد کنوکشن ہوئی. تو نیچرلی اس کے افیکٹس آپ دیکھو سوسائٹی میں بھی جائیں گے. ایک تو جو اگریسرز ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ اب یہ کرائم رپورٹ ہو رہا ہے اور ہم اریسٹ ہو رہے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ایک ڈیٹرنس ہوگی, اور ہماری طرف سے دا لیول آف ایکسیپٹیبلٹی آف ٹرانسجینڈر کمیونٹی اینڈ ٹو رجسٹر the violence that they are suffering وہ بھی بڑھ جائے گا. بالکل میم. سو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اس طرح کے انیشیٹوس کو دیکھتے ہوئے, ایک تو آپ نے جس طرح کا پرپیٹریٹرز ہیں ان میں بھی ایک ڈر پیدا ہوگا, ایک خوف پیدا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایک جو اپ برنگنگ کا پروسیس ہوتا ہے, ہمارا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ بھی کافی حد تک چینج ہو جائے گا. Yes, ma'am. The تحفظ program is wonderful and I really hope کہ فیوچر میں اور پولیس اسٹیشنز جو ہیں اس کو کنسیڈریشن میں لے کر آئیں اور اس کی امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کریں. Thank you so much for giving us your time, ma'am. It was truly an honor to be able to have this conversation with you, اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں اور بھی آپ کے ساتھ collaborations کرنا پسند کریں گے. Thank you so much, Ikra. Thank you so much for watching, everyone. Please subscribe to our channel. You can also listen to our podcast on Apple Podcasts, Spotify and Google Podcasts. Allah Hafiz.